اب امریکہ نے چین سے پنگا لے لیا ہے۔ کہ اب امریکہ بہادر نے چین سے پنگا لیا ہے، اور اس مرتبہ یہ سامنے رشیا نہیں ہے، یہ ٹکر کا ملک ہے، اور امریکہ جو کہ سابقہ سپر پاور ہے اس کا مقابلہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو پوری دنیا کے اندر سپر پاور بن کر ابھرنا ہے ملک چین، اس سے ہے۔ ہاؤس کی سپیکر تائیوان آتی ہیں تو پھر ہماری فوج آرام سے نہیں بیٹھے گی، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے جناب۔ انہوں نے کہا کہ پھر پی ایل اے پیپلز لبریشن جو آرمی ہے، پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے گی اور امریکی ایک اعلیٰ حکام یہاں پہ آئے گا اور تائیوان کا دورہ کر کے چلا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تائیوان کہتا ہے کہ جناب ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں، امریکہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، دوسری جانب چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا صوبہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ ری یونیفیکیشن ہونی ہے اس کی، جس طرح ہانگ کانگ کی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہمارے ایریے کے اندر آ کے امریکہ یہاں پہ مستیاں نہ کرے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو ایس کی جو سب سے سینئر موسٹ پولیٹیشین کا یہ 25 سال بعد وزٹ ہے تائیوان کا، اور اس کے اندر چائنا نے یہ کہا ہے کہ اس آئی لینڈ کو جو وزٹ کیا ہے دس از پلینگ ود فائر، یہ امریکہ اس وقت آگ سے کھیل رہا ہے، اور اس آگ سے کھیلنے کا نتیجہ ڈائریکٹ امریکہ کو، رشیا اس سارے معاملے میں آلریڈی کود پڑا ہے، اور امریکہ جس نے روس یوکرین جنگ کو جس طرح سے ہوا دی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ چین اور تائیوان کا ایشو بھی سر اٹھائے گا، لیکن چائنا اس مرتبہ کسی اور ہی موڈ میں لگ رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ عہدہ ہے وہ ہے ہاؤس سپیکر کا، تو اگر اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر ایک پبلک آفیشل جو ہے وہ تائیوان کا دورہ کرے گا، تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تائیوان ایک علیحدہ ملک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ نے تو ویسے ہی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن چائنا اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور پچھلے ہفتے ہی صدر بائیڈن سے بات کرتے ہوئے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا تھا کہ بھائی تم آگ سے کھیل رہے ہو، اور جو آگ سے کھیلتا ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، آگ میں جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ سکتا ہے کیونکہ روس یوکرین جنگ کے اندر تو امریکہ بہادر سائیڈ پہ بیٹھے تھے، دنیا کے دوسرے کونے میں انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، لیکن چائنا اس موڈ میں نہیں لگ رہا، اور چائنا اس پوزیشن میں بھی ہے۔ ظاہری بات ہے چین اور روس میں بہت بڑا فرق ہے، اکانومی کا بھی، دیگر چیزوں کا بھی، ملٹری اور آپ کا جو وار فیئر ہوتا ہے اس کے اندر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے چائنا۔ اب یہ چائنیز حکام کی جانب سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ چائنا نارملی پچھلے برسوں میں آپ دیکھیں، پچھلی دہائیوں میں آپ دیکھیں تو اس قسم کے بیانات وہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب ان کے انٹرسٹ کو کھل کے چیلنج کیا جا رہا ہے، سمندر کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے، علاقے کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا جو سی ہے اس کے مسائل بھی آپ کو پتا ہوں گے، انڈو پیسفک میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے بحری بیڑے بھیجے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی کوشش ہے کہ مختلف ایریا کے اندر اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور خصوصاً یہ جو تائیوان ہے، اگر یہاں پہ آ کے امریکہ بیٹھ جاتا ہے، تائیوان ایک علیحدہ ملک بن جاتا ہے، وہاں پہ امریکی اڈے بن جاتے ہیں، تو اس سے تو جناب چائنا کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک دم سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے چائنا نے اب بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر محترمہ آپ آئیں گی تو پھر آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہماری فوج آرام سے بیٹھی رہے گی۔ ایک جانب تو چین ہائپر سونک اور سپر سونک میزائلز تیار کر چکا ہے، اور چین کے لیے، اور یہ اعتراف تقریباً آج سے 3 سے 4 مہینے قبل امریکہ کی اپنی ایئر فورس کے چیف نے کیا کہ ہمارے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ چین اگر ہم پر ہائپر سونک میزائل ڈائریکٹ امریکہ کو مارتا ہے کہ ہم انہیں انٹرسپٹ کر سکیں یا ان سے بچ سکیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے پھر انہوں نے اپنی جو کانگریس ہے اور اپنے اداروں سے مزید فنڈنگ اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز مانگے، جو کہ یو ایس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی برتری کو ثابت کرتا ہے ٹیکنالوجی میں، اور چائنا جو کہ آلریڈی تیار بیٹھا ہے امریکہ سے ڈرائیونگ سیٹ لینے کے لیے، اور گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر جس طرح سے امریکہ کی اجارہ داری چلتی تھی اسے آلریڈی رشیا کی جنگ کے اندر چین نے چیلنج کیا۔ چائنا کا موقف کیا ہے، اور مکمل طور پر چائنا کی طرف سے ریٹیلیشن اور اس معاملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چین مکمل طور پر تیار ہے، وہ فوٹیجز جاری کر رہے ہیں لگاتار اپنی ملٹری ایکٹیویٹی کی، اور ان کے جو پلینز ہیں، اور ظاہری بات ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کا مقابلہ کرنا تائیوان کے لیے تو ویسے ہی ناممکن ہے، امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔